ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ اسلام کے ساتھ نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی سمجھدار اپنے دشمن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، کامل مسلمان بن جاؤ۔ اب ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں۔ پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی گئی، ایک کان میں اقامت کہی گئی، خوش قسمتی والی بات ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ایک ہوتا ہے باشعور مسلمان، شعوری طور پر اسلام کو سمجھ کے اسے قبول کرنا۔ یہاں اس کا مطالبہ ہو رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دین کی صحیح سمجھ آنا، اسلام کی صحیح سمجھ آنا۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ان کے فقیہ تھے، مسلمان ہو گئے۔ اس وقت یعنی مدینہ کے آس پاس مدینہ میں یہودیوں کے 10 عالم تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ 10 عالم یہودیوں کے مسلمان ہو جائیں تو پھر اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ صرف ایک مسلمان ہوا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت تو حرام ہے، اسلام میں حلال ہے۔ انہوں نے سوچا مسلمان ہونے کے بعد بھی کہ اسلام میں حلال ہے، کوئی اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے، تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تاکہ وہ یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے اور اسلام پر بھی۔ اسلام میں کوئی فرض تو ہے نہیں۔ اب دیکھیں وہ پرانے مذہب کی پیوند لگا رہے ہیں اسلام میں، اور یہ جو ہفتے والا دن، اس کی تعظیم یہودیوں کے ہاں لازمی ہے، ان کی عبادت کا دن ہے، لیکن اسلام میں تو ہفتے کے دن کی توہین یا تحقیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض نہیں، واجب نہیں ہے۔ تو میں یہ ہفتے والے دن کی تعظیم کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اس دن، حالانکہ اسلام میں عبادت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ ان کا ہفتے والے دن بھی میں عبادت کرتا ہوں تاکہ پرانا مذہب بھی جو ہے نا اس کی پیوند لگا دیں بھائی نئے مذہب میں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کہا گیا کہ اے مسلمانوں کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوئے ہو، کہا جا رہا عبداللہ بن سلام کو، کسی اور مذہب کی پیوند جو نا اسلام میں نہ لگاؤ۔ اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو پھر یہ کہ اب یہ کہنا کہ کچھ یہودی مذہب کو بھی ساتھ لے لیں، کچھ ان میں بھی ہیں جی،
یہ نہیں ٹھیک. پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام تمہاری ہدایت کے لیے، اسلام تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہے. اب کسی اور دین، کسی اور جو نا ازم، سیکولرزم اور یہ سوشلزم فلاں فلاں آج کل کے کسی کی پیوند کی ضرورت نہیں. یہودی مذہب، عیسائی مذہب، فلاں مذہب نہیں. انشاءاللہ دنیا کی رہنمائی کے لیے بھی، ہدایت کے لیے اور آخرت اور جنت تک پہنچانے کے لیے بھی اسلام کیا ہے؟ کافی ہے. پورا پورا مسلمان ہونا ہے. اور مجھے اور آپ کو بھی آج یہی پیغام دیا جا رہا ہے، پورا پورا مسلمان ہو جائیں. میرے سامنے دو باتیں آج جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سفر کا مہینہ آ رہا ہے، آج 30 محرم الحرام ہے، سفر کا مہینہ. اب دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، اسلامی نماز، روزہ رکھتے ہیں اسلامی روزہ، تراویح پڑھتے ہیں اسلامی تراویح، ہاں جی سارے کام. لیکن ہمارے خیالات اسلامی نہیں ہیں. ہمارے دل و دماغ میں توہم پرستی ہے. اسلام میں خدا پرستی ہے، توہم پرستی نہیں ہے. اب یہ سفر کا مہینہ آتا ہے تو عجیب عجیب توہمات اس کے بارے میں. اچھا دور جاہلیت میں بھی تھی یہ چیزیں. ایک تو یہ اس حوالے سے پورا پورا مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری نماز بھی اسلامی ہونی چاہیے، روزہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، حج بھی اسلامی ہونا چاہیے، زکوٰۃ بھی اسلامی ہونا چاہیے، تمہارے زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی، تمہارے دماغ میں جو خیالات ہیں وہ بھی اسلامی ہونے چاہیے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و دماغ بھی مسلمان، خیالات، دماغ میں توہم پرستی نہ ہو، خدا پرستی ہو. ایمان مضبوط کرتا ہے انسان کو. اب دیکھیے وہ بت کیوں بناتے تھے؟ یہ جب عربوں کی بت پرستی کی تاریخ پڑھے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خوفزدہ رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ خوفزدہ رہتے تھے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے وہ بت پرستی کرتے تھے. کوئی ظاہری چیز کی پناہ میں آنے کے ہے نہیں. اسلام آئے تو اس نے کہا بھائی نہیں، صرف خدا کا خوف تمہارے دل میں ہو، باقی ساری کے ساری چیزیں اس کائنات کی، ان میں سب سے زیادہ طاقتور تم انسان ہو. کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے ایمان مضبوط ہونا، مزید ایمانداری والی بات آپ کو بتاؤں، آدمی کو ڈر نہیں لگتا، خوفزدہ نہیں ہوتا. میں ایک جگہ، کوئی اپنی فضیلت نہیں بتا رہا، واقعہ بتا رہا ہوں. یہ آغا خانیوں کے علاقے میں ایک جگہ گیا تھا اپنے دورے پہ. جب چھٹیوں پہ گیا وہاں، تو ہمارے دوست کا گھر ذرا اونچائی کے اوپر ہے، نیچے جو نا وہ ندی ہے، وہاں وضو کرنے، فجر کی نماز کے لیے میں وضو کرنے کے لیے نیچے جا رہا تھا. سیڑھیاں تھی، 15-20 سیڑھیاں نیچے اتر کے، ندی ہے بہت بڑا، کھوتے کے برابر کتا وہ سیڑھی کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب میں نیچے وضو کرنے جا رہا ہوں، وہ ادھر سے جو نا اب اندر آ رہا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، کھوتے کے برابر کتا. اور کتا بھی اتنا خوفناک، اس کا پکا ارادہ مجھے کھانے کا ہی تھا. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اللہ خیر کرے گا. اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو یہ نقصان پہنچائے گا، اگر نہ ہوا تو اچھا. میں اپنی جگہ کھڑا اس کو گھورتا رہا، وہ اپنی جگہ کھڑے مجھے گھورتا رہا. 3-4 منٹ کے بعد وہ خود چلا گیا. میں نے اسے نہیں کہا کہ جاؤ یا تمہیں پتھر ماروں گا یا لکڑی تلاش کر، کھڑا رہا سے. میں کہ بھائی اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کی مدد چاہیے. آرام سے وہ چلا گیا. ناشتے کے وقت میں نے دوستوں کو، احباب تھے سارے، ان کو بتایا. میں نے کہا جی یہ ہوا ہے.
کہنے لگے اس کو تو ہم باندھ دیتے ہیں کتے کو، ہاں جنگل ہے وہاں، وہ کیسے چھوٹ گیا؟ تو میں نے کہا میرا ایمان تولنے کے لیے چھوٹ گیا تھا کہ یہ مولوی صاحب کا کتنا ایمان ہے۔ خدا پہ یقین ہو تو انشاءاللہ خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ اب آپ کالی بلی سے ڈریں، باہر نکلے کالی بلی تو کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ بھائی کالی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سے زیادہ طاقتور مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ بلی کیا چیز ہے؟ وہ ہماری تقدیر کے فیصلے بلی کیا کرے گی؟ بلی کو اگر ہم گوشت نہ ڈالیں، دودھ نہ دیں تو وہ تو خود مر جائے گی۔ ہماری تقدیر کی، ہماری زندگی کے فیصلے عرش پر بیٹھے اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ یہ بلی کتے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے، ہماری جو نا خیر و برکت کے، اب جو نا بیماریوں کے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی، اور دوسرا یہ کہ 19 اگست کل انسانی ہمدردی کا دن ہے۔ پاکستان میں، پوری دنیا میں 19 اگست کو کیا مناتے ہیں؟ انسانی ہمدردی کا دن مناتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے کہ یاد رکھیے کہ انسانی ہمدردی، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور انسانوں کے ساتھ بھلائی اسلام کی دعوت ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی، آپ کے دین کی دعوت ہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ انسانوں، یہ تو دنیا کو تو اب پتہ چلا نا، تو وہ یہ انسانی ہمدردی کا دن 19 اگست کو منانے شروع ہو گئے۔ ہمیں تو حضور نے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہ تعلیم دی ہے کہ بھئی انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، جو میں دین لے کر آیا ہوں، حضور فرماتے ہیں وہ ہمدردی اور خیر خواہی والا ہے۔ کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا موضوع بھی میرے ذہن میں ہے، کیونکہ کبھی جب جمعہ پڑھانے آتا ہوں نا تو موضوع، ڈھیر سارے موضوع سامنے ہوتے ہیں۔ یہ جڑم والا میں جو ہے نا بھئی گرجا کو جلایا گیا، اور یہ کہ فلاں کیا گیا، اب صدر سے لے کے نیچے تک کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اقلیتوں کے حقوق پامال کیے۔ یاد رکھیے اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو تحفظ دینا مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ اگر کسی نے ذمی کافر، یعنی اقلیت جو آپ کے ملک میں ہے، کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، قادیانی، فلاں کسی کے ساتھ، کسی نے کسی اقلیت کے ساتھ، ذمی کہتے ہیں ان کو، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کا حق مارا یا ان کو تکلیف پہنچائی، رسول سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا مقدمہ، اس غیر مسلم کا مقدمہ میں لڑوں گا۔ وکیل کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ۔ عدالت کن کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ آپ دیکھیں پھر ظلم کرنے والے جیت پائیں گے؟ اس لیے بھائی آپ، ہم تو مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں، یہ ہندوستان نہیں ہے کہ جہاں پر عیسائیوں کے گھر جلائے جائیں، مسلمانوں کو جو نا بھائی گوشت رکھنے کے جرم میں قتل کیا جائے۔ الحمدللہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر ہر ایک، خصوصاً جو اقلیتیں ہیں، ان کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کسی کے
مذہبی، یاد رکھیے عبادت گاہ کو، کسی کے بھی مذہبی عبادت گاہ کو جلانا، نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا کسی کو بالکل غلط ہے۔ ہمارا مطالعہ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں اقلیتوں کے حقوق، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اکثریت کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا عیسائیوں کو یہ اجازت دی جائے پرامن رہے، شہری پاکستان کے شہری بن کے رہیں، قوانین کی پابندی کریں، ہمارے ملکی بھائی ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اکثریت کی دل آزاری ہو۔ اب سارا زور جو ہے، یاد رکھیے سب کا زور اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ جو ہونا بھائی جنہوں نے یہ کیا عیسائیوں، بھائی ہمارا مطالبہ یہ کہ جس نے بھی کوئی ایسی حرکت کی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اس کی تحقیقات کی جائے، مکمل تحقیقات کی جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، اگر مسلمان ہے یا عیسائی فلاں ہے نہ دیکھا جائے، اور پھر پوری قوم کو اس تحقیقات سے آگاہ کیا جائے کہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ اگر کسی نے قرآن جلایا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کیوں جلایا ہے، اقلیت کو یہ حق حاصل ہے نہیں، اکثریت کے بھی حقوق ہیں، اور ہم یاد رکھیے جب اپنی بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ سمجھیں اس بات کو، دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت کے حقوق ہوتے ہیں، اقلیت کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اب یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ بھئی ایک کونے میں کیا ہو رہا ہے دوسرے کونے میں پتہ نہ ہو، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے کہ کینیڈا میں نے ایک نکاح پڑھایا، جامعہ اشرفیہ میں آئے تھے، میں نے نکاح پڑھایا تو کوئی اور تھا نہیں نکاح پڑھانے والا، مجھے کہا گیا کہ پڑھائیں، پڑھا دیا۔ 2-3 سال کے بعد بجی پھر وہ آئے واپس کہ جی میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکا، فلاں ہو گیا، تو اب جو نا وہ جو ہے طلاق کی نوبت آ گئی ہے۔ اب وہ وہاں طلاق دیں، وہاں اور طریقے، یہاں طلاق دیں تو مہر دینا پڑے گا۔ اب وہاں انہوں نے کہا کہ جی یہ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے، اور پھر یہ کہ بیوی کو پھر پیسے دینے پڑیں گے، بچے کا پتہ نہیں، اتنا لمبا حساب ہے کہ ساری زندگی یہ جوان اس پرانی بیوی اور اس کے بچوں کو ہی پالتا رہے گا۔ بابا جی مسلمان تھے، پٹھان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری اسلام میں نہیں ہے، عدالت میں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے اسلام کو لے کے اپنے پاکستان چلے جائیں، وہاں کے ان کو جو نا انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کے قوانین کی آپ نے پابندی کرنی ہے، یہاں اسلام کی بات نہ کرو، یہاں جو اکثریت کا قانون ہے اس کو فالو کرو۔ ہم اس دنیا میں نہیں رہتے، یہاں تک کہ جو پرسنل لا ہے، مطلب کہ ہمارے مذہب کے حوالے سے نکاح طلاق کے قوانین ہیں، اس میں بھی ہمیں ان علاقوں میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں اجازت ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی کوئی۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کا حق ہے، فلاں کا، کینیڈا میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ابھی میرے شاگرد وہاں ہوتے ہیں، اسلامک سینٹر چلاتے، وہ ان کا فون آیا تھا پچھلے دنوں کہ ہم بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اسکول میں، بچوں کے اسکول میں یاد رکھیے سیکس کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، لڑکا اور لڑکی، انہوں نے کتابیں اس میں شامل کر دی ہوئی ہیں کہ بھائی لڑکا اور لڑکی کا تعلق آپس میں نارمل چیز ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ناجائز تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ مسلمان ان سے کوئی سرکاری سکول، وہاں سرکاری سکولوں میں تعلیم مفت ہے، انہوں نے الگ سکول بنایا، اسلامی سکول بنایا،
600 مسلمانوں نے اپنے بچے وہاں داخل کیے، فی بچے کے اوپر میرا خیال ہے وہ کوئی بتا رہے تھے شاید صحیح مجھے $30,000 سال کا خرچہ. جب ان سے کہا گیا کہ جی ہمارے بچے یہ، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر لے جائیں، جو ہمارے قوانین ہیں ان کی پابندی کر رہے ہیں. کہتے ہیں 600 بچوں کو ہم نے الگ اسکول بنایا. ان سکولوں کے لیے ہم نے درخواست دی کہ جو آپ سرکاری سکولوں کو فنڈ دیتے ہیں وہی فنڈ آپ ہمیں بھی دیں، ہم بھی یہاں کے شہری ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے اسکول میں ہمارے قانون، ہماری بنائی ہوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ سہولت ملے گی. اگر آپ الگ بناتے ہیں تو پھر آپ خود اپنے بچوں کی فیس جمع کریں، خرچہ خود برداشت کریں. وہ کہتے دعا کریں ہم بچوں کی تربیت، تعلیم کے حوالے سے، ان کی دینی ذہن سازی کے حوالے سے ہم بڑے پریشان ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے. جس نے قرآن جلایا اس کو بھی پتہ لگایا جائے کیوں جلایا. اب بعض چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی ہندوستان اس میں ملوث ہے. تحقیق کی جائے کہ کون ہندوستان کا اعلی کار بن کے اس ملک میں پریشانی، بے چینی اور پریشانی کم ہے. پیٹرول کا بڑھ گیا، ڈیزل کا بڑھ گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، پریشانیاں. اب ایک اور پریشانی ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی. کون کر رہا ہے؟ ان کو یاد رکھیے قذافی اسٹیڈیم میں لے جا کے سزا دی جائے، دیکھنے کے لیے ہم بھی جائیں گے. اور جن لوگوں نے، مسلمانوں نے کوئی اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کو بھی قذافی اسٹیڈیم میں لا کے سزا دی جائے. یہ کون گروہ ہیں؟ مسلمانوں میں یہ لوگ کون ہیں جو تحقیق اور تفتیش کے بغیر، سورہ حجرات میں لکھا ہوا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم. قرآن کو مسلمان بلا چکے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان جاءکم فاسق، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے. ہندوستان سے بڑا فاسق کون ہے؟ پھر اس کو پھیلاتے ہیں. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر کوئی فاسق، فاجر، بدماش کوئی خبر لے کر آئے، ایک دم اس خبر پر کوئی اقدام نہیں کرنا. فتبینوا، فرمایا تحقیق کر لو. یہ مسلمانوں کو کس نے کہا کہ تحقیق کے بغیر جا کے گرجے کو جلائیں، عیسائیوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں؟ تحقیق کرتے پکڑ کے، جنہوں نے ایسے قرآن کی بے حرمتی کی ان کو پکڑ کے آپ پولیس کے حوالے کرتے، قانون کے حوالے کرتے. یہ بھی ہمارا بڑا قلعہ ہے کہ ہمارا قانون بھی موم کی ناک کی طرح ہے. یہاں فیصلے ہی نہیں ہوتے، یہاں پتہ ہی نہیں چلتا. اور کون ہے جو ایسے لوگوں کو اکساتے ہیں کہ بھائی حضور کی شان میں گستاخی کرو اور قرآن کی بے حرمتی کرو؟ کون ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے؟ اس کا بھی ہمیں بتایا جائے، پوری قوم کو بتایا جائے. اور جن مسلمانوں نے یہ کیا، فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، نادانی میں تم کسی قوم پر حملہ ور ہو جاؤ جیسے یہاں عیسائیوں پر ہوئے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل کو پھر تم جو ہے نا اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ. اس سے پہلے تحقیق کر لو. بھائی آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یاد رکھیے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہیں. مسلمانوں میں ہیں یہ لوگ کہ جی ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، جی آپ کو نہیں ہے. جی بھائی آپ اتنا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے حضور سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، شاباش، آپ اچھے مسلمان ہیں. لیکن آگے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حضور سے محبت نہیں ہے، اس کا آپ کو حق، میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا کہ مجھے محبت نہیں ہے؟ یہ انصاف ہے؟ آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں، اس کے بارے میں فیصلہ کریں، اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ جی ان کو محبت نہیں ہے. محبت نہیں، یہ الگ بات ہے. کہتے ہیں یہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان کو مار دو، ان کی مسجدوں پہ قبضہ کر لو. اب یہ لوگ اور بڑھتے جا رہے ہیں. یہ انتہا پسندی کہاں سے بڑھ رہی؟ میرے ایک شاگرد گئے تھے انڈونیشیا، تبلیغ کے سلسلے میں گئے تھے.
تو 60 مہینے کے لیے وہاں ان کی تشکیل ہوئی تھی. واپس آئے میرے پاس، مجھے ملنے آئے تو اپنی کارگزاری سنانے لگے. میں نے کہا بتائیں کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ کہنے لگے ایک چیز دیکھیے کہ وہاں پر فرقہ واریت کوئی نہیں، ہر کوئی مسلمان ہے، شافعی المسلک ہیں اکثر، وہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، حنفی تھوڑے ہیں، شافعیوں میں بھی مختلف گروپ ہیں، لیکن مسجد آتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، جھگڑا کوئی نہیں. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے مہنگائی ہے وہاں، مہنگائی ہے وہاں بھی، پیٹرول مہنگا ہے، فلاں فلاں، لیکن یہ کہ لوگوں کے پاس روزگار بھی ہے، پیسے بھی ہیں، خریدنے کی قوت خرید بھی ہے، اس لیے لوگ پریشان نہیں ہیں. میں نے کہا جی یہ فرقہ واریت وہاں کیوں نہیں ہے؟ شافعی المسلک میں بھی 2-3 گروپ ہیں، 2-3 فرقے ہیں موجود ہیں، لیکن آپس میں لڑتے نہیں. ایک اپنا آپ کو سپر مسلمان کے، دوسرے کو جو ہے نا بھائی کم مسلمان کے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہاں جتنی مسجدیں ہیں وہ حکومت کے پاس ہے. کن کے پاس؟ مسجد. وہ ایک مسجد میں ہم گئے کہ چھوٹی سی مسجد تھی، ہماری مسجد کے برابر ہو گئی، ہماری مسجد بھی چھوٹی سی. کہتے وہ امام صاحب آئے، آ کے انہوں نے نماز پڑھائی، اور امام کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں، نماز پڑھا دی. پڑھانے کے بعد باہر چمن تھا، وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے. کہنے لگے میں نے کہا کہ کاش یہ لاہور میں ایسا امام ہوتا تو اس کو مار دیتے، یہ کافر ہے. کوئی بول نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تنخواہ کون دیتی ہے؟ حکومت دیتی ہے. دوسرے لوگوں کو کہا کہ آپ نماز پڑھے، بس آپ نے بات نہیں کرنی. یہاں کسی مقتدی کو آپ نے بات نہیں کرنی، نماز نہیں پڑھی تو میں چندہ نہیں دوں گا، مسجد پہ قبضہ کروں گا، یہ مسجد میری ہے. وہاں حکومت ہولڈ کرتی ہے ساری مسجدیں. اور پھر میں نے کہا کتنی تنخواہ؟ کہتے ہم نے اس امام سے بھی پوچھا کہ کتنی تنخواہ ملتی ہے، تو انہوں نے بتایا پاکستانی حساب سے تقریباً امام کی تنخواہ وہی 80,000. کتنے؟ میں نے کہا یار مجھے بھی وہاں لے چلو، میرے لیے بھی وہاں کوئی مسجد ڈھونڈو، 80,000 روپے تنخواہ ملے، اور میں انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا. داڑھی تو اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے رکھتا ہوں. دیکھو 80,000 چھوٹی مسجد کے، بڑی مسجد کے 1,00,000 سوا لاکھ، بڑی جو جامع مسجد ہے، شاہی مسجد ہو گئی یا اس طرح بڑی، ہماری مسجد چھوٹی سی مسجد ہے، 80,000 تنخواہ ہے، گھر ہے، سگریٹ پینے کے پیسے. اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ خطیب صاحب بھی سگریٹ کے پیسے مانگ رہے ہیں. میں نہ نسوار کھاتا ہوں، نہ سگریٹ پیتا ہوں، نہ پان کھاتا ہوں، کیونکہ یہ سب میں ان کو درست نہیں سمجھتا. اللہ رب العزت نے مجھے بچائے رکھا. نسوار بھی نہیں کھاتا، یہ بھی ضرور، پان بھی نہیں کھاتا. اب پچھلے دنوں بچے وہ ایک ریسٹورینٹ میں گئے تھے کھانے کے بعد وہ چھوٹا بیٹا تھوڑا شرارتی ہو گیا، یہاں پان بھی ملتے ہیں. میں کہا وہ دفعہ کر. کہنے لگے نہیں میٹھا پان ہوتا ہے. میں نے کہا خبردار کوئی کھائے، یہ میٹھے سے پھر کڑوا پان، ہاں جی یہ پہلے اسٹیج شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا خبردار اس کو ہاتھ لگانا ہے. کہنے لگے حرام ہے. میں نے کہا حرام تو نہیں، غلط چیز ہے، ہر چیز حرام نہیں ہوتی. تو کیا جو کام ہم کرتے ہر کام میں کوئی جو نہ حرام کام ہم چھوڑتے نہیں، کوئی چیزیں مکروہ بھی ہوتی ہیں، کراہت کے درجے کی، ناپسندیدہ بھی ہوتی. اب کوئی آدمی سگریٹ پی کے آ جائے آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو جائے، منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ساری نماز کرکری ہو جاتی ہے، ساری نماز بدبو آتی ہے. گزارش یہ کرنے لگا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ جو جڑاوالا کا واقعہ ہوا ہے، بڑا دل دکھ رہا ہے اس سے، دونوں طرف سے. جنہوں نے کوئی کتاب کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے جو نا بھائی کیا کیا، گرجا جلایا، بھائی یہ مسلمانوں والے کام نہیں.
انتہا پسندی کیوں آ رہی ہے؟ حکومت جو ہے نا ہمیشہ مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کرتی ہے، تحقیقات کروا کے بھائی اس کو عوام کے سامنے لائیں کہ غلطی کس کی ہے، چھپائے نہیں۔ آج تک کسی بھی چیز کی تحقیق کر کے عوام کے سامنے لایا کیا؟ بتایا نہیں جاتا غلط کون تھا۔ کچھ سن گن کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی غلط کون تھا، کوئی رپورٹیں کسی سے پوچھیں، کوئی سرکاری ان لوگوں سے وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ غلطی تھی، یہ مسئلہ تھا، بتا نہیں پاتے۔ ہمارے حکمران اتنے ڈرپوک ہیں، ایک مرتبہ بتا دیں، عوام کو بتا دیں، لگ پتہ جائے گا کہ ان چکروں میں کون ہے۔ اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے یا اقلیت کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ چکر کون چلا ہے؟ ہمارے جو یاد رکھیے، میں آپ کو کیا بتاؤں، انسانی ہمدردی، علامہ اقبال کو تو آپ سب جانتے ہیں، چونکہ ان کی داڑھی نہیں تو اس لیے لوگ مانتے ہیں۔ انڈونیشیا میں تو امام کی بھی داڑھی نہیں، خطیب صاحب کی بھی داڑھی نہیں، لیکن بہت دانا آدمی تھے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ تھے۔ یاد رکھیے یہ لاہور میں یہ جو نا ایک کوئی سینما تھا، اس کے پاس ان کا گھر تھا کرائے پر۔ مسلمانوں ہم میں اچھے لوگ بھی تھے، اب کیا ہو گیا، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں گھر تھا، ایک کنال کا گھر تھا، میرے خیال ہے اس زمانے میں اس کی 30 روپے یا 60 روپے ایسے کوئی کرایہ تھا۔ بازار ہے، سینما ہے، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، اور علامہ صاحب علمی کام کرنے والے آدمی جن کو پرسکون ماحول چاہیے، خاموشی چاہیے۔ کسی نے علامہ صاحب سے کہا تھوڑا باہر نکل کے بازار سے کوئی اس سے کم پیسوں میں جو نا آپ کو کرائے پر مکان ملے گا، آپ یہاں اس شور شرابہ میں کیوں؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مکان ہے نا، یہ 2 ہندو چھوٹے بچے ہیں یتیم۔ کیا ہیں؟ 2 ہندو چھوٹے بچے ہیں، یہ مکان ان کا ہے۔ میں اگر یہ مکان چھوڑ کے جاؤں گا، کتنا کرایہ زیادہ کوئی اور ان کو دے گا؟ نہیں، اس لیے میں یہ سارا شور شرابہ بھی برداشت کرتا ہوں، وہ بچے ذرا لکھ پڑھ کے جوان ہو جائیں تو پھر جو نا بھائی میں یہ مکان چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ہی پاکستان کا تصور دیا تھا۔ اب آپ بتائیں، ہندو بچے، یتیم بچے، ان کی ہمدردی میں انسانی ہمدردی، اب سمجھ گئے 19 اگست کو ہمارے ہاں تو بھائی مسلمان کافر کی تفریق کے بغیر انسانوں کے ساتھ ہمدردی، یہ ہمارے پاکستان بنانے والے اکابرین ہیں۔ کہتے میں کرایہ تھوڑا زیادہ دیتا ہوں، یہ 2 ہندو بچے، ان کا مکان ہے، لکھ پڑھ کے جوان ہو جائیں گے، پھر میں یہ شور شرابہ سے نکلوں گا۔ میں چھوڑ دوں تو اتنا کرایہ، زیادہ کرایہ کوئی ان کو دے گا نہیں، خواہ مخواہ ان کی تعلیم، ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ یتیم ہیں، کون ہیں؟ کون؟ مسلمان ہیں؟ نہیں، ہندو ہیں۔ پاکستان بنانے والے تو ایسے پاکیزہ خیالات والے لوگ تھے، انسانی ہمدردی کی بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، یاد رکھیے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس کو حدیث مسلسلات کہتے ہیں کہ یاد رکھیے جتنے بھی، یاد رکھیے ہمارے ہاں جو ہے نا بھائی پہلے محدثین کے ہاں حدیث پڑھنے کے لیے طالب علم آتے تھے تو ان کو پہلی حدیث یہ پڑھائی جاتی تھی، کون سی؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ زمین میں جو ہیں لوگ، انسان، ان کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ بھائی اب مسلمان پہ رحم نہیں کرتے، بھائی پہ نہیں کرتے، بیٹا ماں باپ کے اوپر رحم نہیں کرتے، اولڈ ہوم میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آسمان والا کیسے رحم کرے گا؟ ہمارا معاشرہ اسلام، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، ہمارا نظام جس سسٹم کے تحت ہم زندگی گزاریں وہ اسلامی نہیں ہے بھائی، بلکہ وہ تو انسانی بھی نہیں ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔
یہ 2-3 باتیں تھیں جن کے بارے میں نے آپ سے ذکر کرنا تھا۔ ایک تو اسلام میں توہم پرستی نہیں ہے، مزید اس پر اگلے جمعے کو بات کروں گا۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے تسلی رکھیں، یاد رکھیے سفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ، بعض لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو حضور سے ہوا وہ کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے میں ہوا۔ بہترین زندگی گزری، شاندار زندگی گزری۔ دیکھا شادیاں نہیں کرتے، منحوس ہے۔ بتاؤں گا منحوس کون ہے؟ جو اصل منحوس ہیں ان کو تو ہم منحوس سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ دین کو ہم نے صحیح پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، سنا۔ ایک تو یہ کہ نحوست یاد رکھیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی۔ دوسری بات یہ جرم والا کا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تمام مسلمان آپس میں بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تحمل، برداشت۔ کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تحقیق کرنے کے بعد کوئی، آپ اس کو قانون کے حوالے کریں۔ پاکستان میں بھائی تھانہ موجود ہے، قانون موجود ہے، باقی اللہ مالک۔ اور پھر تیسری بات انسانی ہمدردی۔ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے نا کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہمدردی ہمدردی، کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کی نہیں، ہمدردی کرتے تھے۔ لکھا ہے مسلم شریف میں اور دوسری کتابوں میں حدیث کہ بھئی سردی کا موسم ہوتا تھا تو وہ جو نا غلام جو ہوتے تھے یا لوگ مشکیزیں بھر کے لاتے تھے اپنے گھروں کے لیے، کنویں سے ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، تو آ کے حضور سے درخواست کرتے حضور اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالیں تاکہ پانی مبارک ہو جائے۔ ہاں جی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کیا کر رہے ہو، سردی کا موسم میں ٹھنڈا پانی ہے ہاتھ ڈالو۔ مدینہ میں سردی کافی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی میں ہاتھ ڈال دو مجھے تکلیف ہوگی، ممکن ہے بخار ہو جائے، زکام ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ نہیں، حضور ان کے مشکیزے میں ہاتھ ڈالتے تھے، بڑی سردی بھی لگتی تھی، ٹھٹر بھی جاتے، لیکن کوئی نہیں، انسانی ہمدرد ان کی خواہش کا کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، ان کی خواہش کا احترام، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اب میں نے علامہ اقبال کا آپ کو سنایا کہ ہندو 2 بچوں کے ساتھ ایسی ہمدردی، بھائی ہمیں تو اتنی ہمدردی کسی مسلمان بچوں کے ساتھ۔ اس وقت بھی یاد رکھیے 42 لاکھ یتیم بچے ہیں پاکستان میں۔ کتنے ہیں؟ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں؟ کوئی ایسا یتیم بچہ ڈھونڈیں آپ اپنے آس پاس محلے میں، اس کے اسکول کی فیس ادا کریں، اس کی بجلی کا بل ادا کریں۔ 42 لاکھ بچے یتیم یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں، وہ ادھر ہی آپ کے آس پاس، میرے آس پاس ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔